اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام آیات علوی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی ہماری آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 26 کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تمہیں کھول کھول کر بیان کرے، واضح کر کے بیان کرے، اور تمہیں ہدایت کرے پچھلے لوگوں کی طریق پر، ان کی سنن پر، ویتوب علیکم، اور تمہاری توبہ کو قبول کرے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا بڑا حکیم ہے، دانا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تمہیں کھول کھول کر بیان کرے اور تمہیں ہدایت کرے پچھلے لوگوں کی طریق پر، ان کی سنن پر، ان کی اسوہ پر، اور تمہاری توبہ کو قبول کرے، اور اللہ جاننے والا ہے، بڑا حکیم ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ یسمون السماد ویدعون النہر العظیم، کہ قلیل آب میں سے پیتے ہیں، قلیل پانی میں سے پیتے ہیں جو کسی چشمے سے متصل نہیں، ویدعون النہر العظیم، اور نہر عظیم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قیل لہ، کہا گیا، سوال ہوا، ومن نہر العظیم، نہر عظیم کیا ہے؟ قال، امام نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نہر عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ والعلم الذي اعطى اللہ، اور وہ علم ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا۔ ان اللہ عز وجل جمع لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ سنن النبیین من آدم، اللہ رب العالمین نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کا علم جمع کر دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ وَهَلُمَّ جَرًّا إِلَىٰ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ تمام کا تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے۔ وَمَا تِلْكَ السُّنَن، پوچھا گیا کہ مولا وہ سنن کون سی ہیں؟ قال علم النبیین بیسرہ، کہ وہ نبیوں کا علم ہے سارا۔ وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سَيْرَ ذَلِكَ كُلَّهُ عِنْدَ امیر المومنین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارا کا سارا علم منتقل کیا امیر المومنین علی علیہ السلام کو، یعنی تمام کا تمام علم منتقل ہوا رسول اللہ کو جو عطا ہوا تھا، تمام نبیوں کا علم، وہ تمام نبیوں کا علم، وہ سنن جو اللہ رب العالمین آیت میں کہہ رہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں گزشتہ لوگوں کی سنن کی طرف ہدایت کروں، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا جو علم ہے اس کی طرف ہدایت کروں، تو وہ سارا کا سارا علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، پھر ان کے بعد منتقل ہوا امیر المومنین علی علیہ السلام کی طرف۔ فقال له رجل یا ابن رسول اللہ، ایک شخص مخاطب ہوا امام باقر علیہ السلام کی طرف اور فرمایا یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، فامیر المومنین اعلم ام بعد النبیین، کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کیا سب نبیوں سے بڑھ کر جاننے والے ہیں یا بعض نبیوں سے؟ فقال ابو جعفر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اسمعوا ما یقول، سنو یہ کیا کہتا ہے، ان اللہ یفتح مسامع من یشاء الا حدثته ان اللہ جمع لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ علم النبیین، کہ اللہ رب العالمین نے یہ چاہا ہے کہ سارا کا سارا علم منتقل کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور وہ سارا کا سارا علم منتقل ہوا امیر المومنین میں۔ اور یہ شخص کہہ رہا ہے کیا علی کچھ نبیوں سے زیادہ جاننے والے ہیں یا تمام کے تمام؟ یعنی امام اس کی بات کو متوجہ کروا رہے ہیں لوگوں کی طرف کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتقل ہوا امیر المومنین میں، اور یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ کیا علی سب نبیوں سے بڑھ کر جاننے والے ہیں یا چند سے یا بعض سے؟ تو در حقیقت امام لوگوں کی توجہ اس لیے حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ دیکھو یہ کیسا سوال کر رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سب نبیوں سے بڑھ کر جاننے والے ہیں، کیونکہ وہ علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں، ان کی طرف سارا کا سارا علم منتقل ہوا ہے۔ وَأَنَّهُ جَمَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ عِنْدَ امیر المومنین علیہ السلام، اور سارا کا سارا جمع ہوا امیر المومنین علی علیہ السلام میں۔ وَهُوَ يَسْأَلُنِي هُوَ أَعْلَمُ أَمْ بَعْدَ النَّبِيِّينَ، اور یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ وہ
بعض نبیوں سے بڑھ کر جاننے والے ہیں یا تمام کے تمام؟ یعنی اسے سمجھ جانا چاہیے کہ امیر المومنین تمام انبیاء سے بڑھ کر جاننے والے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تمام انبیاء کا علم موجود ہے جو کہ انہیں منتقل ہوا ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور اس آیت کے ساتھ ایک اور آیت میں پڑھنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اپنے کلام کے اندر کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ اے محمد آپ بشارت دینے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے کہ امیر المومنین تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ گیلے تھے، ایک ہاتھ انہوں نے اپنے چہرے پر پھیرا، وہی گیلا ہاتھ امیر المومنین علی علیہ السلام کے چہرے پر پھیرا۔ تو امیر المومنین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کبھی آپ نے اس طرح سے نہیں کیا، یا آج اس طرح سے کیوں کہ آپ اپنا ہاتھ میرے چہرے پر پھیر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے یہ آیت پڑھی انما انت منذر، اپنی طرف اشارہ کیا کہ میں بشارت دینے والا ہوں، ولکل قوم ہاد، اور تم ہر قوم کے ہادی ہو، یعنی میرے بعد ہدایت کا ذمہ تمہارے پاس ہے، یعنی تم ہادی برحق ہو۔ یعنی ہادی برحق وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی مسند پر آنے والا، یعنی خلیفۃ اللہ فی الارض، جس کے پاس تمام کے تمام نبیوں کا علم ہے، جو کہ وارث علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔